الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حامیم تنزیل الکتاب من اللہ العزیز العلیم غافر الذنب وقابل التوب شدید العقاب ذی الطول لا الہ الا ہو الیہ المصیر۔ سورۃ المؤمن یہ مکی صورت ہے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر مکی زمانے کے تقریباً وسط میں نازل ہوئی تھی۔ اس زمانے میں مسلمانوں کے خلاف قریش نے دو طریقے سے محاذ گرم کیا ہوا تھا۔ ایک تو یہ کہ قریش نے اسلام کے سکھائے ہوئے عقائد میں مختلف طریقوں سے شکوک شبہات پیدا کرنے کا سلسلہ شروع کیا تھا۔ اسلام کے بنیادی عقائد کے بارے میں طرح طرح کے سوالات کرتے تھے شکوک پیدا کرنے کے لیے، جیسے عقیدہ آخرت کے بارے میں کہتے تھے کہ جب ہم مر جائیں گے، مٹی میں مل جائیں گے تو پھر دوبارہ ہم کیسے زندہ ہوں گے۔ کبھی کوئی مشرک کہیں سے کوئی ہڈی اٹھا کے لے آتا کسی قبرستان سے یا کسی بھی جگہ سے کہ دیکھو یہ ہڈی بھربھری ہو چکی ہے، یہ ریزہ ریزہ ہونے والی ہے، تو جب اس طریقے سے ہم ریزہ ریزہ ہو جائیں گے تو دوبارہ ہمیں کیسے زندہ کیا جائے گا۔ تو ایک تو شکوک اور شبہات پیدا کر کے لوگوں کو دین سے دور کرنے کی کوشش کر رہے تھے، اور دوسرے نمبر پر مسلمانوں کو جانی نقصان دینے کے درپے رہتے تھے۔ عام مسلمانوں کے خلاف تو وہ سازشیں کرتے ہی رہتے تھے۔ خود جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی مختلف طریقوں سے ایذا دینے کی کوشش کرتے تھے۔ جیسے ایک مرتبہ عقبہ بن ابی معیط نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک گلے میں کوئی چادر ڈالی اور اس کو بل دینا شروع کر دیا۔ تو اس طریقے سے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایذا رسانی کا سبب بننے کی گستاخیاں کرتے رہتے تھے، اس طرح کی جرأت انگیزیاں وہ کرتے رہتے تھے۔ تو یہ دو طریقے تھے ان کے۔ یہ اس زمانے میں جب یہ صورت نازل ہوئی تو اس صورت میں ان کے ان دونوں طریقوں کو مخاطب کر کے ان کو دعوت دی جا رہی ہے۔ اس صورت کا آغاز حامیم سے ہوتا ہے۔ حامیم یہ حروف مقطعات میں سے ہے۔ حروف مقطعات کے بارے میں پیچھے آپ بارہا پڑھ چکے ہیں کہ ان کا مفہوم امت کو نہیں بتایا گیا۔ یہ گویا ایک راز ہے اور اس پر ایمان ہی لایا جا سکتا ہے، ایمان لانے کا انسان پابند ہے۔ اس کا مفہوم کیا ہے وہ ہمیں نہیں بتایا گیا، اور جس چیز کا ہمیں بتایا نہیں گیا تو اس کے پیچھے پڑھنے کا فائدہ بھی نہیں ہوتا۔ البتہ بعض حضرات نے اپنے ذوق کے مطابق بعض حروف مقطعات کا معنی متعین کرنے کی صحیح فرمائی ہے۔ مفہوم ایسے بیان کیا جاتا ہے کہ جو ان حروف کو سمجھنے میں معاون ہوتا ہے، جیسے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ حامیم اللہ جل جلالہ کے اسماء مبارکہ میں سے ایک اسم مبارک ہے، یعنی یہ گویا کہ اللہ جل جلالہ کا اسم مبارک ہے۔ ایک غزوے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کے لیے کوڈ ورڈ ہی یہی مقرر کیا تھا، حامیم لا ینصرون۔ چونکہ اس زمانے میں جو جنگیں ہوتی تھیں وہ دو بدو ہوتی تھیں، آپس میں ایک دوسرے کے مد مقابل ہوتی تھیں، اور بسا اوقات جنگی لباس ایسا ہوتا تھا جس میں ایک آدمی سر سے لے کے پاؤں تک اس میں ملبوس ہوتا تھا، پہچان بسا اوقات مشکل ہوتی تھی۔ تو اس وقت پھر ایک پہلے سے لشکر طے کر لیتا تھا کہ ہماری پہچان کا طریقہ کار کیا ہوگا، یعنی شعار ہے یا کوڈ ورڈ ہے یا کیا ہے، ہم ایک دوسرے کو کیسے پہچانیں گے۔ تو بسا اوقات اس طریقے سے کوڈ ورڈز مقرر کیے جاتے تھے۔ تو ایک غزوے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا کہ اگر اس طرح رات کو تمہارے اوپر شبخون دشمن مارے تو پھر حامیم لا ینصرون، یہ تمہارا ایک دوسرے کے لیے تعارف کا ایک ذریعہ ہوگا کہ اس کے ذریعے تم ایک دوسرے کو اپنی پہچان کراؤ گے کہ میں مسلمان ہوں یا تمہارے لشکر ہی کا حصہ ہوں۔ یہ ٹوٹل 7 صورتیں ہیں جن کا آغاز حامیم سے ہوتا ہے۔ ان کو حوامیم سبع کہتے ہیں، یعنی 7 وہ صورتیں
جن کا آغاز حامیم سے ہوتا ہے، اور ان 7 صورتوں کے مضامین کی بلاغت اور تعبیر کی خوبصورتی کی وجہ سے انہیں عروس القرآن کہا جاتا ہے۔ یعنی یہ قرآن کریم کی دلہن، کہ جس طرح دلہن زیب و زینت کا اہتمام کرتی ہے، تو یہ 7 صورتیں بھی اپنے مضامین کی بلاغت اور تعبیر کی خوبصورتی کی وجہ سے عروس القرآن کہلاتی ہیں۔ اسی طرح ان کو زینت القرآن بھی کہا جاتا ہے۔ جیسے میں نے عرض کیا کہ اس صورت میں مشرکین کے شکوک اور شبہات کا بھی جواب ہے، اور مشرکین جو مسلمانوں کو جانی نقصان پہنچانے کے درپے رہتے تھے، تو اس حوالے سے بھی مشرکین کو جواب دیا گیا ہے۔ اور اس کی صورت یہ ہے کہ اللہ جل جلالہ نے اس میں ایک رجل مومن کا واقعہ بیان کیا ہے، جو کہ اگلے تیسرے یا چوتھے رکوع میں وہ آ رہا ہے، کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے والا یہ ایک شخص تھا، اور اس نے بہت مشکل حالات میں سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی دفاع کا فریضہ انجام دیا۔ تو مشرکین کو یہ واقعہ سنا کے باور کروایا جا رہا ہے کہ تم جو بھی کر لو، لیکن جیسے رجل مومن کی اللہ نے حفاظت کی تھی، تو مسلمانوں کی بھی اللہ تعالیٰ حفاظت کرے گا، اور جیسے اس کو اللہ نے مشرکین کے اور فرعونیوں کے ہر مکر و فریب سے بچا کے رکھا تھا، تو اسی طرح اللہ جل جلالہ مسلمانوں کو بھی تمہارے فریب سے بچائے گا۔ اور جیسے رجل مومن کو قتل کرنے کے درپے فرعون اور اس کا پورا لشکر یہ سمندر میں غرق ہو گیا، اسی طرح تمہارا انجام بھی یہی ہوگا اگر تم اسی راستے پر چلتے رہے۔ تو اس مختصر تمہید کے بعد اب آپ اس سورت کا ترجمہ اور مضامین دیکھیں۔ حامیم، تنزیل الکتاب من اللہ العزیز العلیم۔ میں نے عرض کیا کہ وہ قرآن کریم اور اسلام کے عقائد کے بارے میں شکوک اور شبہات پھیلانے کی کوشش کرتے تھے، تو یہاں اللہ تعالیٰ ابتدائی آیات میں ہی قرآن کریم کا تعارف کروا رہا ہے کہ یہ قرآن کریم کس کا نازل کردہ ہے، اللہ کا نازل کردہ ہے، اور اللہ کی 8 صفات اس آیت میں مذکور ہیں۔ تنزیل الکتاب، یہ آیت اتاری جا رہی ہے من اللہ، اللہ کی جانب سے۔ مشرکین کہا کرتے تھے کہ یہ مسلمانوں نے خود سے بنائی ہے، یہ گویا کہ انسانی دریافت ہے، تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہ مسلمانوں نے نہیں بنائی، یہ اللہ نے نازل کی ہے۔ اور کون اللہ؟ العزیز، جو صاحب اقتدار ہے، یعنی جس کا اقتدار اتنا بڑا ہے کہ تم اس کے سامنے کوئی حیثیت نہیں رکھتے، وہ جب چاہے تمہیں پکڑ لے۔ العلیم، یہ دوسری صفت ہے، اور بڑے علم کا مالک ہے، وہ ہر چیز جانتا ہے۔ یہ خفیہ ہونا، اعلانیہ ہونا، یہ تمہارے لیے ہو سکتا ہے، اللہ کے لیے سب چیزیں برابر ہیں۔ تمہاری بصارت کی ایک حد ہے، تمہاری سوچ کی ایک حد ہے، تمہاری معلومات محدود ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے یہ تمام چیزیں یکساں ہیں، اس کے لیے ظاہر اور غائب کوئی معنی نہیں رکھتا، اس کا علم اتنا وسیع ہے۔ غافر الذنب، یہ تیسری صفت ہے، گناہ کو معاف کرنے والا ہے۔ اس میں مشرکین کو بھی تلقین کی جا رہی ہے کہ دیکھو اگر تم سے گناہ ہو چکے ہیں، شرک تم سے ہوا ہے، بت پرستی تم سے ہوئی ہے، تو اللہ گناہوں کو معاف کرنے والا ہے، وہ تمہیں معاف کر دے گا۔ وقابل التوب، توبہ قبول کرنے والا ہے، گناہ کو معاف کرنے والا، توبہ قبول کرنے والا۔ شدید العقاب، سخت سزا دینے والا۔ ذی الطول، بڑی طاقت کا مالک ہے۔ لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ الیہ المصیر، اسی کی طرف سب کو لوٹ کر جانا ہے۔ تو یہاں ان دونوں آیات میں اللہ جل جلالہ کی 8 صفات بیان کرنے کے بعد یہ گویا کہ پیغام دیا گیا کہ دیکھو یہ قرآن کریم اس رب کی طرف سے نازل کردہ ہے جو اتنی صفات کا حامل ہے، اقتدار کا حامل ہے، علم اس کا ہے، وسعتوں کا مالک وہ ہے، اور اگر تم سے غلطیاں ہوئی ہیں تو آؤ توبہ کرو، وہ تمہارے گناہوں کو معاف کرے گا، اور اگر تم توبہ نہیں کرو گے، سرکشی پر ڈٹے رہو گے، تو یاد رکھو کہ اس کی سزا بڑی سخت ہے، اور تم اس سے بچ نہیں سکتے کیونکہ وہ تنہا پوری کائنات کا مالک ہے۔ اس کے سامنے آ کر تمہیں کوئی اس سے بچا نہیں سکتا، اور بھاگ کر کہاں جاؤ گے؟ لوٹ کے اسی کی طرف جانا ہے۔ یہاں اللہ نے غافر الذنب اور قابل التوب دونوں کو الگ الگ ذکر فرمایا۔ گناہ کو معاف کرنے والا، توبہ قبول کرنے والا، یہ دونوں اللہ کی الگ الگ صفات ہیں۔ جب کوئی انسان توبہ کرتا ہے، اللہ اس کی توبہ قبول کرتا ہے، تو اس کا نتیجہ پھر یہ ہوتا ہے کہ اللہ اس کے گناہ معاف کر دیتا ہے۔
لیکن بسا اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ کسی آدمی نے کوئی ایسا گناہ کیا ہو جسے گناہ صغیرہ کہا جاتا ہے، وہ توبہ نہ بھی کرے تو اللہ تعالیٰ کا ایک خودکار نظام ایسا ہے کہ مومن کے صغائر خود بخود معاف ہوتے رہتے ہیں۔ جیسے میں نے پہلے بھی بارہا عرض کیا ہے کہ اللہ نے مومن کے گناہوں کو یعنی صغائر کو معاف کرنے کے لیے ایک خودکار نظام بنا رکھا ہے، اور وہ اس طریقے سے کہ جب کوئی بندہ مومن نیک کام کرتا ہے تو وہ نیک کام جہاں بندہ مومن کے اجر میں اضافہ کرتا ہے وہاں اس کے گناہوں کی معافی کا بھی سبب بنتا ہے۔ جیسے آپ وضو کرتے ہیں، چہرہ دھوتے ہیں تو چہرے کے گناہ دھلتے ہیں، ہاتھ دھوتے ہیں ہاتھ کے گناہ دھلتے ہیں، پاؤں دھوتے ہیں پاؤں کے گناہ دھلتے ہیں، آپ مسجد کی طرف قدم بڑھاتے ہیں تو جہاں ہر قدم پر آپ کو اجر ملتا ہے وہاں ہر قدم پر انسان کے گناہ بھی معاف ہوتے ہیں۔ تو بعض اوقات کچھ گناہ ایسے ہوتے ہیں جو بغیر توبہ کیے بھی اللہ کے بنائے ہوئے خودکار نظام کے تحت معاف ہو جاتے ہیں۔ تو اس لیے دو صفات الگ الگ ہیں، گناہ کو معاف کرنے والا، توبہ قبول کرنے والا۔ یعنی وہ توبہ تو قبول کرتا ہی ہے اگر کوئی توبہ کرے، لیکن وہ ایسا بھی کرتا ہے کہ اگر کسی نے صغائر کا ارتکاب کیا ہے اور وہ توبہ کسی وجہ سے نہیں بھی کر پا رہا تو اللہ تعالیٰ اس کے نیک کاموں کی وجہ سے اس کے گناہوں کو معاف کرتا ہے۔ جیسے سیدنا ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ کو نصیحت فرمائی گئی کہ ابو ذر جب تم سے کوئی گناہ ہو جائے تو اس کے بعد نیک کام کیا کرو، کوئی نیکی کیا کرو۔ تو وہ نیکی کیا کرے گی؟ ایک تو انسان کو ذاتی طور پر اجر دیتی ہے جو اس نیکی کا اپنا اجر ہے، اور اس کا اضافی فائدہ یہ ہے کہ وہ آپ کے نامہ اعمال کے کسی نہ کسی بوجھ کو ہلکا کر دیتی کہ نامہ اعمال میں کوئی گناہ ہے تو وہ نیکی اس کو معاف کروانے کا سبب بنتی ہے۔ شدید العقاب، سخت سزا دینے والا، یعنی اللہ جل جلالہ جہاں غفار ہے تو وہاں اللہ تبارک و تعالی منتقم بھی ہے، وہ جبار بھی ہے، یعنی اس سے زیادہ پکڑ کسی کی نہیں ہے، اس سے زیادہ سزا دینے والا کوئی اور نہیں ہو سکتا، ذی الطول، اور اس سے بڑھ کر طاقت کسی کی نہیں ہے، تنہا تمام قدرتوں کا مالک ہے۔ اب آگے جیسے میں نے عرض کیا کہ مشرکین شکوک اور شبہات پھیلاتے تھے، تو اگلی آیت میں اسی کو مخاطب کیا جا رہا ہے، ما یجادل فی آیات اللہ الا الذین کفروا۔ اللہ کی آیتوں میں جھگڑے وہی لوگ پیدا کرتے ہیں جنہوں نے کفر اپنا لیا۔ ما یجادل، مجادلہ کوئی اور نہیں کرتے، یعنی یہ جنگ و جدال یا شکوک اور شبہات پیدا کرنے کی جو کوشش کر رہے ہیں فی آیات اللہ، اللہ کی آیات میں، یہ کوئی اور نہیں ہے، بس یہ وہی ہیں الذین کفروا، جنہوں نے کفر اپنایا۔ یعنی شکوک اور شبہات کافر لوگ پیدا کر رہے ہیں، کب تک پیدا کریں گے؟ اب آگے مومن کے دل میں یہ بات پیدا ہو سکتی ہے کہ یہ تو کافر ہیں، اللہ کے نافرمان ہیں اور زمین میں دندناتے پھرتے ہیں، تو اللہ کی پکڑ کیوں نہیں آتی؟ تو اسی کا جواب دیا جا رہا ہے فَلَا يَغْرُرْكَ تَقَلُّبُهُمْ فِي الْبِلَادِ، لہٰذا ان لوگوں کا شہروں میں دندناتے پھرنا تمہیں دھوکے میں نہ ڈالے۔ یعنی اللہ کا ایک وقت، اللہ کے ہاں ایک وقت مقرر ہے، اللہ نے رسی دراز کی ہوئی ہے، اور جب اس کی مشیت ہوگی، جب اس کا دیا ہوا وقت پورا ہوگا وہ رسی کھینچ لیتا ہے، بڑے سے بڑا جابر بھی ایسے اوندے منہ زمین پہ آ جاتا ہے کہ کوئی اس کو اٹھانے والا بھی نہیں ہوتا۔ آپ اپنے تجربات میں آپ دیکھتے رہتے ہیں کہ ایک آدمی بڑا ظالم جابر ہوتا ہے، بظاہر ایسا لگتا ہے کہ اس کو تو کوئی پکڑ ہی نہیں سکتا، لیکن جب وہ پکڑ میں آتا ہے تو پھر کوئی اس کو چھڑانے والا بھی نہیں ہوتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا کا نظام اس طرح بنا رکھا ہے، اس لیے ہر آدمی کو ہر وقت خوفزدہ ہونا چاہیے، اور کبھی بھی کسی پہ ظلم کرنے کا سوچنا بھی نہیں چاہیے۔ آدمی ظلم تو کر بیٹھتا ہے، لیکن پھر بعد میں جب اس کو چکانے کا موقع آتا ہے تو پھر اس کے بس سے بات باہر ہو جاتی ہے۔ کذبت قبلہم قوم نوح، اور ان سے پہلے جھٹلایا ہے نوح علیہ السلام کی قوم نے، والاحزاب من بعدہم، اور احزاب یعنی بہت سے گروہوں نے بھی ان کے بعد، یعنی ان سے پہلے بہت سارے ایسے لوگ گزرے ہیں جنہوں نے پیغمبروں کو جھٹلایا، نوح علیہ السلام کی قوم، اور نوح علیہ السلام کی قوم کے بعد بھی بہت ساری قومیں گزری ہیں، قوم عاد تھی، قوم سمود تھی، شعیب علیہ السلام کی قوم تھی، ان سب نے پیغمبروں کو جھٹلایا، تو پھر کیا ہوا؟ وَهَمَّتْ كُلُّ أُمَّةٍ بِرَسُولِهِمْ لِيَأْخُذُوهُ، وَهَمَّتْ كُلُّ أُمَّةٍ، اور ہر امت نے، یعنی اس ہر باغی گروہ نے یہ ارادہ کیا تھا برسولہم، اپنے پیغمبر کے بارے میں، لِيَأْخُذُوهُ، کہ انہیں پکڑ لے۔
یعنی ہر قوم نے اپنے پیغمبر کے بارے میں یہ ارادہ کیا تھا کہ انہیں گرفتار کر لے. وَجَادَلُوا بِالْبَاطِلِ لِيُدْحِضُوا بِهِ الْحَقِّ، اور انہوں نے باطل کا سہارا لے کر جھگڑے کیے تھے. لِيُدْحِضُوا بِهِ الْحَقِّ، تاکہ اس کے ذریعے حق کو مٹا دیں. فَأَخَذْتُهُمْ، نتیجہ یہ ہوا کہ میں نے ان کو پکڑ میں لے لیا. فَكَيْفَ كَانَ عِقَابِ، اب میری سزا کیسی تھی، یعنی دیکھ لو کہ میری سزا کیا تھی. میں نے پہلے عرض کیا کہ مشرکین مسلمانوں کو جانی نقصان دینے کے در پہ تھے، تو مشرکین کو بتایا جا رہا ہے کہ دیکھو تم سے پہلے بھی نافرمانوں نے یہی کام کیا تھا. اپنے زمانے کے مومنین اور حق پر رہنے والوں کو گرفتار کرنے کی کوشش کرتے تھے، اپنے انبیاء کو جانی نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے تھے. جیسے یہودیوں نے عیسیٰ علیہ السلام پر جھوٹا مقدمہ بنایا تھا، ان کو شہید کرنے کی کوششیں کی تھیں. یحییٰ علیہ السلام کو ان کی قوم نے شہید کیا تھا، اور مختلف انبیاء علیہ السلام کو ان کی اقوام نے شہید کرنے کی کوششیں کی تھیں. اور یہی ناپاک کوششیں قریش مکہ بھی کر رہے تھے. تو قریش کو بتایا جا رہا ہے کہ پچھلے لوگوں نے بھی ایسی کوششیں کی تھی، لیکن انجام کیا ہوا؟ فَأَخَذْتُهُمْ، میں نے انہیں پکڑ لیا. اب دیکھ لو یہ آگے پیچھے تمہارے راستوں میں ان اقوام کے آثار بکھرے ہوئے ہیں. قوم عاد کے، قوم سمود کے، مدین میں تم جاتے ہو، قوم شعیب کے ہیں وہاں، تو یہ آثار دیکھ لو کہ میری سزا کیسی تھی. وَكَذَلِكَ حَقَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا، اور اسی طرح جن لوگوں نے کفر اپنا لیا ہے ان کے بارے میں تمہارے پروردگار کی یہ بات بھی پکی ہو چکی ہے، أَنَّهُمْ أَصْحَابُ النَّارِ، کہ وہ دوزخی لوگ ہیں. اب اہل ایمان کے خلاف اس زمانے میں مشرکین ہر طرح کی کوششیں کرتے رہتے تھے، انہیں گھیرنے کی، انہیں احساس کمتری میں مبتلا کرنے کی. تو ان سخت حالات میں اللہ تعالیٰ اب اہل ایمان کو تسلی دے رہا ہے کہ دیکھو یہ مشرکین اگر تمہارا مقاطعہ کرتے ہیں، تمہارا سماجی بائیکاٹ کرتے ہیں، یا تمہارے قبائل تمہیں اون نہیں کر رہے. اس زمانے میں حفاظت کا جو ظاہری سبب تھا وہ قبیلہ ہوتا تھا، قبائلی نظام تھا. ہر قبیلے کا سردار اپنے قبیلے کے افراد کا محافظ بھی ہوتا تھا، اور یہ قبائلی نظام ہی لوگوں کے تحفظ کی علامت ہوتا تھا. اگر کوئی آدمی قبیلے سے کٹ جائے تو اس کی حفاظت کی کوئی ضمانت نہیں ہوتی تھی. اس کی حفاظت کس نے کرنی؟ تو جو آدمی مسلمان ہوتا تھا اس کا قبیلہ اسے دستبردار ہو جاتا تھا. تو گویا کہ اس کے لیے جو ظاہری طور پر تحفظ کی علامت تھی وہی ختم ہو جاتی تھی. اسی لیے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ میں مسلمانوں کی مواخات کروائی تھی. ایک مواخات تو وہ ہے جو مدینہ طیبہ میں ہوئی تھی، اس کی حکمتیں اور ہیں. ایک مواخات وہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ میں کروائی تھی، جسے مکی مواخات کہا جاتا. اس کی حکمت یہی تھی کہ اگر مسلمانوں سے ان کے جو قبائل ہیں وہ دستبردار ہو گئے ہیں تو کوئی بات نہیں، مسلمانوں کی اپنی ایک کمیونٹی بنا لی جائے. تو آپس میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کی مواخات کروائی تھی. تو چونکہ مسلمان ایک طرح سے تنہائی کا شکار ہو رہے تھے، عدم تحفظ کا بھی شکار ہوا جا سکتا تھا، تو ایسے حالات میں اللہ تبارک و تعالی انہیں تسلی دے رہا ہے اگلی آیات کہ دیکھو اگر یہ مشرکین تم سے دستبردار ہیں، یا تمہارا تحفظ تمہارے قبیلوں نے چھوڑ دیا ہے، یا تمہیں تنہائی کا شکار کیا جا رہا ہے، تو تم کیوں پریشان ہوتے ہو؟ تمہارا درجہ تو اتنا اونچا ہے کہ فرشتوں جیسی پاکیزہ مخلوق میں جو سب سے اعلیٰ فرشتے ہیں، جنہوں نے عرش خداوندی کو تھام رکھا ہے، وہ فرشتے تمہارے لیے تسبیح کرتے ہیں. یعنی ان فرشتوں کے ساتھ تمہارا ایک تعلق ہے تمہارے ایمان کی وجہ سے، اور اتنے اعلیٰ ترین اور پاکیزہ ترین اور مقدس ترین جگہ پر موجود مقدس ترین مخلوق کے ہاں تمہاری قدر و منزلت ہے. تو یہ مشرکین اگر تم سے دستبردار ہیں تو تمہیں اس کا کیا نقصان ہے؟ اللہ جل جلالہ کا عرش مخلوقات میں سب سے بڑا ہے. میں نے پہلے بھی آپ کو ایک روایت کا مفہوم عرض کیا تھا کہ اگر اس تمام کائنات کو، یہ جتنی بھی کائنات ہے، اس کا تقابل اگر عرش سے کیا جائے کہ جو اللہ نے عرش کی جسامت پیدا کی ہے، تو اس کی مثال ایسی ہے جیسے ایک بہت بڑا صحرا ہے اور اس صحرا کے بیچوں بیچ کوئی چھوٹا سا چھلہ رکھ دیا جائے. تو چھلے کی اس بڑے صحرا کے مقابلے میں کیا حیثیت ہے؟ یہی حیثیت اس کائنات کی عرش کے مقابلے میں، کہ کائنات کو عرش کے سامنے اگر لے آئیں تو یہ ایسی ہوگی جیسے ایک چھوٹا سا چھلہ ہوتا ہے، اور عرش کی مثال ایسی ہوگی جیسے ایک اتنا بڑا صحرا ہے کہ جس کی حدود اور وسعتوں کا کسی کو پتہ ہی نہیں ہے.
بعض روایات میں آتا ہے کہ جو عرش کے پائے ہیں تو ایک پائے کے پاس اگر دنیا کا تیز رفتار ترین پرندہ اڑنا شروع کر دے تو وہ 80,000 برس تک اڑتا رہے گا، لیکن عرش کے ایک پائے کی جو وسعت ہے اسے وہ عبور نہیں کر پائے گا۔ اور اس عرش کو تھامنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے 4 فرشتے مقرر کیے ہیں، اور اس ایک ایک فرشتے کی جسامت اتنی بڑی ہے کہ بعض روایات کا مفہوم ہے کہ اس کے کان کی لو سے لے کر اس کے کندھے تک جو مسافت ہے، اگر کوئی سوار غالباً 70,000 برس یا 70 برس تک دوڑتا رہے تو وہ اس مسافت کو طے نہیں کر سکتا۔ اتنی عظیم اور ہیبتناک جسامت والے فرشتے ہیں جنہوں نے اللہ جل جلالہ کے عرش کو تھام رکھا۔ ان کو حملۃ العرش کہتے ہیں، یعنی وہ فرشتے جنہوں نے عرش الہی کو تھام رکھا ہے۔ عام حالات میں یہ 4 فرشتے ہیں جنہوں نے عرش الہی کو تھام رکھا، لیکن جب قیامت کا دن ہوگا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی قہری تجلیات کا نزول ہوگا تو عرش کی ہیبت بڑھ جائے گی، اس کا وزن بڑھ جائے گا، اور اس کی ہیبت بڑھنے کی وجہ سے پھر 4 فرشتے ناکافی ہوں گے، پھر فرشتوں کی تعداد 2 گنا ہو جائے گی، پھر 8 فرشتے عرش کو تھام کے رکھیں گے، جس کا ذکر قرآن کریم میں بھی ہے کہ وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ، کہ اس دن 8 فرشتوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا عرش تھام رکھا ہوگا۔ فرشتوں کی اپنی درجہ بندیاں ہیں، سب سے افضل ترین فرشتے وہ ہیں جن کو حملۃ العرش کہتے ہیں، جنہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے عرش کو تھام رکھا ہے۔ ان کے بعد وہ فرشتے ہیں جنہیں حافین حول العرش کہا جاتا ہے، جو عرش کے گرد طواف کرتے ہیں۔ ان کے بعد ان فرشتوں کی باری آتی ہے جو آسمانوں میں، جو جنت میں مقرر ہیں، پھر وہ جو علیین میں ہیں، ان کے بعد وہ جو آسمانوں کے فرشتے ہیں، پھر وہ جو فضا کے ہیں، اور غالباً 8ویں نمبر پر وہ فرشتے جو روئے زمین پر اس کائنات میں اپنے فرائض انجام دیتے ہیں۔ تو یہ فرشتوں کے مختلف درجات ہیں۔ تو اس درجہ بندی میں جو اعلیٰ ترین درجہ بندی ہے، یعنی اعلیٰ ترین نوع ہے، انہیں حملۃ العرش کہا جاتا ہے۔ اور مومنین کو یہاں کہا جا رہا ہے کہ تم کیوں پریشان ہوتے ہو؟ تمہاری شان تو یہ ہے کہ حملۃ العرش بھی تمہارے لیے محو دعا ہوتے ہیں، وہ تمہارے لیے استغفار کرتے ہیں، وہ ہر وقت اپنی زبان پہ تمہارا ہی ذکر کرتے رہتے ہیں۔ تو اگر یہ تمہاری قوم کے لوگ تمہارا ساتھ نہیں دیتے یا تمہارا انکار کرتے ہیں تو تمہیں کسی قسم کے احساس کمتری میں مبتلا ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ الذین یحملون العرش، وہ فرشتے جو عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں، یہ حملۃ العرش ہیں۔ ومن حولہ، اور جو اس کے گرد موجود ہے، یعنی جو عرش کے گرد طواف کرتے ہیں، یسبحون بحمد ربہم، وہ سب اپنے پروردگار کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کرتے رہتے ہیں، ویؤمنون بہ، اور اس پر ایمان رکھتے ہیں، ویستغفرون للذین آمنوا، اور جو لوگ ایمان لے آئے ہیں ان کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں۔ اس میں مسلمانوں کے لیے خوشخبری ہے کہ دنیا میں تمہیں جیسی بھی حالات درپیش ہوں، تمہیں امید کا دامن نہیں چھوڑنا چاہیے، کیونکہ اللہ کی اتنی برگزیدہ مخلوق تمہارے لیے دعا کرتی ہے۔ اور کیا دعا کرتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں ربنا، اے ہمارے پروردگار، وسعت کل شیء رحمتا وعلما، تیری رحمت اور علم ہر چیز پر حاوی ہے، فاغفر للذین تابوا، اس لیے جن لوگوں نے توبہ کر لی ہے ان کی مغفرت فرما۔ کون لوگ؟ جنہوں نے توبہ کی ہے، واتبعوا سبیلک، اور جو تیرے راستے پر چل پڑے ہیں ان کی مغفرت فرما، وقہم عذاب الجحیم، اور انہیں دوزخ کے عذاب سے بچا لے۔ ربنا، اے ہمارے پروردگار، وادخلہم، اور انہیں داخل فرما لیجئے، جنات عدن، ان ہمیشہ رہنے والی جنتوں میں، التی وعدتہم، جس کا آپ نے ان سے وعدہ کیا، ان کو بھی جنت میں جگہ دیں۔ ومن صلح من آبائہم، اور ان کے آباء و اجداد میں جو نیک لوگ ہیں، وازواجہم، اور بیویوں میں، وذریاتہم، اور بچوں میں، یعنی ان کے ماں باپ اور بیوی بچوں میں سے جو نیک ہوں انہیں بھی۔ وَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، یقیناً تیری اور صرف تیری ذات وہ ہے جس کا اقتدار بھی کامل ہے اور جس کی حکمت بھی کامل ہے۔ مومنین کے لیے خوشخبری یہ بھی ہے کہ جو مومن ایمان کے ساتھ دنیا سے جاتا ہے، اعلیٰ درجات پر ہوتا ہے،
اس کی اولاد میں سے بھی کوئی اگر ایمان کے ساتھ دنیا سے جائے اور اپنے آباء و اجداد سے درجے میں جنت میں پیچھے رہ جائے تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کی دعا کی برکت سے اور اس بندہ مومن کے اعمال کی برکت سے اس کے نچلے درجوں میں رہنے والی اولاد کو بھی اس کے ساتھ کر دیتا ہے۔ فرض کیجئے ایک آدمی اللہ کا بڑا نیک برگزیدہ بندہ ہے، اسے جنت کے اعلیٰ مقامات سے نوازا گیا ہے، اس کی اولاد بھی ایمان پر دنیا سے گئی ہے، ان کو بھی جنت میں داخل کیا گیا، لیکن اپنے والد سے درجے میں بہت پیچھے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کے والد کے نیک اعمال کی برکت سے ان کے بچوں کو بھی اونچا درجہ دے کے اپنے آباء و اجداد کے ساتھ جگہ دے دیتا ہے۔ اس میں شرط یہی ہے کہ وہ مومن ہو اور جنت میں جا چکے ہوں، تو جو درجات کی بلندی ہے وہ اللہ تبارک و تعالی آباء و اجداد کے اعمال کی برکت سے کر دیتا ہے۔ اس لیے میں عرض کرتا رہتا ہوں کہ اولاد کے نیک ہونے کے لیے ضروری ہے کہ انسان خود بھی نیک ہو۔ ہر آدمی یہ چاہتا ہے کہ میری اولاد نیک ہو جائے، خود نیک کم ہی ہونا چاہتا ہے نا۔ خود نیک ہونے کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے، محنت ہم کرتے نہیں ہیں اور چاہتے ہیں کہ بچے نیک ہو جائیں، ایسے نہیں ہوتا۔ آدمی کو پہلے خود نیک ہونا پڑتا ہے اور اس کے نیکی کے اثرات اللہ تعالیٰ اس کی اولاد میں منتقل کرتا ہے۔ جیسے پیچھے آپ واقعہ پڑھ کر آئے ہیں سورہ کہف میں کہ وہ ایک جب موسیٰ علیہ السلام حضرت خضر کے ساتھ سفر میں تھے، راستے میں ایک دیوار تھی، حضرت خضر نے وہ دیوار سیدھی کر دی، تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا یہ کیوں آپ نے سیدھی کی؟ یہ تو جس علاقے میں ہے اس علاقے کے لوگوں نے تو ہمیں کھانا تک دینے سے انکار کیا تھا، تو جو ایسے بد تہذیب لوگ ہوں ان کے ساتھ آپ نے احسان کا معاملہ فرمایا۔ تو حضرت خضر نے پھر اس کا جواب بعد میں دیا کہ اس دیوار کے نیچے کچھ خزانہ ہے، سونا وغیرہ مدفون ہے، وہ کچھ بچوں کا ہے جو یتیم بچے ہیں، اور ان یتیم بچوں کے آباء و اجداد میں کوئی نیک بندہ گزرا تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی مشیت یہی تھی کہ اس نیک آدمی کے جو یہ یتیم بچے ہیں، ان بچوں کی طرف اللہ کی رحمت متوجہ ہوئی کہ ان کا مال ان کے لیے محفوظ رہے، کل کو یہ جب بڑے ہو جائیں گے تو خود ہی اپنا مال نکال لیں۔ اور مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ جو ان کے آباء و اجداد میں نیک آدمی کا ذکر ہے تو یہ ان کا 7واں یا 8واں دادا ہے، یعنی ایسا نہیں کہ اس کا والد تھا یا دادا تھا، بلکہ اوپر نسل میں 7واں آدمی، گویا ایک نیک آدمی کی 7ویں نسل تک اللہ تعالیٰ اس کے نیکی کی برکات پہنچاتا رہتا ہے۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ ایک مرتبہ رات کو نوافل پڑھ رہے تھے، تو ان کا بیٹا ان کے سامنے سویا ہوا تھا، چھوٹا بچہ، تو انہوں نے فرمایا من اجلک یا بنی، کہ اے بیٹے میں تیری وجہ سے یہ محنت کر رہا ہوں، یعنی عبادت تو اللہ کے لیے کر رہا ہوں لیکن اس کا فائدہ تجھے بھی ملے گا، کہ میں یہ جو محنت کر رہا ہوں اس محنت کی برکات اللہ تعالیٰ تمہیں بھی نصیب کرے گا۔ تو آدمی جب خود عبادات میں جد و جہد کرتا ہے تو اس کے نیکی اللہ اس کی اولاد میں بھی جاری کر دیتا ہے، اور اگر ایک آدمی خود چاہے کہ میں تو جیسا بھی ہوں میری اولاد نیک ہو جائے تو پھر اللہ تعالیٰ کی رحمت سے تو کوئی چیز بعید نہیں ہے، لیکن بہرحال آدمی کو اپنی اولاد کے لیے کچھ برکتیں چھوڑ کے جانا چاہیے، صرف جائیداد ہی چھوڑنے پر توجہ نہیں ہونی چاہیے بلکہ کچھ اعمال کی برکات بھی ان کے لیے چھوڑنی چاہیے۔ تو یہاں فرشتے یہی دعا کر رہے کہ یا اللہ ان کو بھی جنت میں داخل کر دے، اور یہ جو جنات عدن میں ہمیشہ رہنے والے باغات میں، اور ان کے جو نیک وہ ہیں بچے ہیں ان کو بھی ان کے ساتھ جگہ دے دے، ان کی بیویوں کو بھی ان کے ساتھ جگہ دے دے۔ اسی طرح آباء و اجداد کی بھی صورتحال ہے کہ اگر بچے اوپر چلے گئے اور والدین نیچے رہ گئے تو اللہ تعالیٰ بچوں کی برکت سے والدین کو بھی اوپر لے جاتا ہے، اور اگر خاوند اوپر چلا گیا بیوی پیچھے رہے گی تو اللہ اس کو بھی پہنچا دیتا ہے، یا بیوی اوپر چلے گی خاوند پیچھے رہ گیا تو اس کو بھی پہنچا دیتا ہے۔ وَقِهِمُ السَّيِّئَاتِ، اور ان کو ہر طرح کی برائیوں سے محفوظ رکھ، یعنی یہ فرشتوں کی وہی دعا ابھی جاری ہے کہ یا اللہ ان کو ہر طرح کی برائیوں سے محفوظ رکھ، یعنی گناہوں کی برائیاں یا گناہوں کے نتیجے میں جو جہنم کی برائی ہے، یا اللہ ان کو ہر طرح کی برائی سے محفوظ رکھ۔ وَمَن تَقِ السَّيِّئَاتِ يَوْمَئِذٍ، اور اس دن جسے تو نے برائیوں سے محفوظ کر لیا، فَقَدْ رَحِمْتَ، اس پر تو نے بڑا رحم فرمایا، یعنی اللہ کا اس دن رحم وہی ہوگا کہ جو آدمی جہنم سے محفوظ ہو جائے۔ وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، اور یہی زبردست کامیابی ہے۔ یہ قرآن کریم کا فلسفہ کامیابی ہے جس کی طرف میں متوجہ کرتا رہتا ہوں کہ قرآن کریم کامیابی کس کو کہتا ہے۔
کبھی آپ یہ ایک مشق کر لینا کہ قرآن کریم کی آیات میں فوز کا لفظ لکھ کے اس کو سرچ کر لیں. آج کل تو ایسے سافٹ ویئرز ہیں، تو آپ فوز لکھیں، اس کو پورے قرآن پاک میں سرچ کریں، آپ کے سامنے ساری آیات آ جائیں گی جن میں فوز کا ذکر ہے، فاز یا فوز، جن میں کامیابی کا ذکر ہے. آپ ان تمام آیات کے مفہوم کو جمع کر لیں، آپ کے سامنے قرآن کریم کا تصور کامیابی آ جائے گا کہ قرآن کریم کس کو کامیابی کہتا ہے. پھر اس کو اپنے سامنے رکھ کر ذرا غور و فکر کریں کہ قرآن کریم تو اس کو کامیابی کہہ رہا ہے اور میں کس کو کامیابی کہتا ہوں. ہمارے ہاں تو بس کامیابی یہی ہے کہ بچہ ایف ایس سی میں پوزیشن لے لے، یا میٹرک میں پوزیشن لے لے، یا گولڈ میڈل لے لے، یا بچے کے لیے میں کوئی بڑی تعمیر کر جاؤں، کوئی ایک امپائر کھڑی کر جاؤں. یہ بھی کامیابی ہے، لیکن یہ بہت چھوٹی کامیابی، دنیا کی کامیابی. قرآن کریم تو ایک مومن کی نگاہ بہت وسیع کرنا چاہتا ہے کہ یہ دنیا تو بڑی محدود ہے، یہ تو آج ہے تو کل نہیں ہے. کامیابی تو وہ ہے جو ہمیشہ کے لیے باقی رہنے والی، اور ہمیشہ کے لیے باقی رہنے والی کامیابی تو آخرت کی کامیابی. تو ہم جیسے کمزور لوگوں کے لیے دنیا میں بھی کامیابی چاہیے، ہم دنیا میں بھی آسائش کے طلبگار ہیں، لیکن ایسا نہ ہو کہ دنیا میں آسائش کے پیچھے لگ کر انسان آخرت کی آسائش کو بھول جائے. اب آگے ان لوگوں کا ذکر ہے جو جہنم میں ہوں گے. جو لوگ جہنم میں ہوں گے، یا جن کے لیے جہنم کا فیصلہ ہو جائے گا، اس دن وہ اپنے آپ سے بڑے بیزار ہوں گے، اپنے آپ پہ بڑا غصہ آئے گا انہیں کہ یہ دنیا میں ہم کیا کرتوت کر کے آئے ہیں. جیسے ایک طالب علم ہوتا ہے نا، جب نتیجہ اس کے ہاتھ میں ملتا ہے تو وہ بڑا پریشان ہوتا ہے، اپنے اوپر غصہ آتا ہے کہ وہ فلاں وقت میں کاش میں وہ دوستوں کے ساتھ نہ جاتا، گیم نہ کھیلتا، سوشل میڈیا نہ استعمال کرتا، کچھ پڑھ لیتا. اپنے آپ پہ غصہ آتا ہے، نادم ہوتا ہے. اسی طرح جب آخرت میں کافروں کے ہاتھ میں ہمیشہ ہمیشہ کی ناکامی کا پروانہ آ جائے گا تو ان کو اپنے آپ پر بیزاری ہوگی، اپنے آپ سے بیزار ہوں گے، غصہ آئے گا. تو اس وقت ان سے کہا جائے گا کہ یہ جو تم اپنے آپ سے آج بیزار ہو نا، دنیا میں جب تم نافرمانی کرتے تھے تو اللہ اس سے کہیں زیادہ تم سے بیزار ہوتا تھا. یہ جس طرح آج تم اپنے آپ پر ناراض ہو، تو دنیا میں جب تم اللہ کی نافرمانی کرتے تھے تو اللہ تم سے کہیں زیادہ ناراض ہوتا تھا جتنا آج تم اپنے آپ سے ناراض. ان الذین کفروا، جن لوگوں نے کفر اختیار کیا ہے، ینادون، ان سے پکار کر کہا جائے گا، لمقت اللہ اکبر، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بیزاری کہیں زیادہ ہے، من مقتکم انفسکم، تمہاری اس بیزاری سے جو تمہیں اپنے آپ سے ہو رہی ہے. کہ آج تمہیں جتنی بیزاری اپنے آپ سے ہو رہی ہے، اس سے زیادہ بیزاری اللہ کو اس وقت ہوتی تھی، اذ تدعون الی الایمان، جب تمہیں ایمان کی دعوت دی جاتی تھی، فتکفرون، اور تم انکار کرتے تھے. اب وہ کہیں گے کہ یا اللہ ہمیں واپس دنیا میں بھیج دے، ہمیں ایک موقع اور دے دے. قالوا، وہ کہیں گے، ربنا، اے ہمارے پروردگار، امتنا اثنتین، تو نے ہمیں 2 مرتبہ موت دی ہے، وَأَحْيَيْتَنَا اثْنَتَيْنِ، اور 2 مرتبہ زندگی دی ہے، فَاعْتَرَفْنَا بِذُنُوبِنَا، اب ہم اپنے گناہوں کا اعتراف کرتے ہیں، فَهَلْ إِلَىٰ خُرُوجٍ مِّن سَبِيلٍ، تو کیا نکلنے کا کوئی راستہ ہے؟ یعنی کیا ہم اس جہنم سے ایک دفعہ نکل سکتے ہیں، واپس جا سکتے ہیں؟ 2 مرتبہ موت دی، 2 مرتبہ زندگی دی. 2 مرتبہ موت کا کیا مطلب ہے؟ مفسرین فرماتے ہیں کہ اس آیت کو ابتدائی جو پاروں غالباً پہلے پارے کی آیت ہے، اس کی روشنی میں سمجھا جائے کہ جب کفار سے کہا گیا کیف تکفرون باللہ، کہ تم اللہ کا انکار کیسے کر رہے ہو، وکنتم امواتا، جبکہ تم مردے تھے، یعنی تم نہیں تھے، فاحیاکم، اللہ نے تمہیں زندگی دی. یہ پہلی موت ہے اور پہلی زندگی. ثم یمیتکم، پھر تمہیں اللہ نے موت دی، ثم یحییکم، پھر تمہیں وہ زندہ کرے گا. یعنی ہر آدمی پہلے نہیں تھا، اس کا تصور نہیں تھا، اس کا نہ ہونا گویا اس کی موت تھی. پھر ماں کے پیٹ میں اللہ نے اسے زندگی دی. تو یہ پہلی موت کے بعد پہلی زندگی. اب جب وہ زندگی پوری کرے گا اور اسے موت آئے گی تو یہ اس کی دوسری موت ہوگی، اور دوسری موت کے بعد جب اللہ اسے زندہ کرے گا تو وہ اس کی دوسری زندگی ہوگی. تو کفار کہیں گے کہ یا اللہ آپ نے ہمیں 2 مرتبہ موت دی، 2 مرتبہ زندگی دی، تو کیا ایک تیسری مرتبہ بھی ہمیں زندگی مل سکتی ہے؟ یعنی کہ ہم پھر چلے جائیں، پھر ہمیں باری مل جائے، پھر ہمیں موت آئے اور ہم آپ کے دربار میں آئیں. تو ظاہر ہے ان سے کہا جائے گا کہ اب کوئی واپسی کا راستہ نہیں. ذالکم بانہ اذا دعی اللہ وحدہ، تمہاری یہ حالت اس لیے ہے کہ جب اللہ کو تنہا پکارا جاتا تھا، کفرتم، تو تم انکار کرتے تھے،
وَإِن يُشْرَكْ بِهِ، اور اگر اس کے ساتھ کسی اور کو شریک ٹھہرایا جاتا تھا تُؤْمِنُوا، تو تم مان لیتے تھے۔ غلط بات کے پیچھے تم چلتے تھے، اچھی بات تمہیں اچھی نہیں لگتی تھی۔ فَالْحُكْمُ لِلَّهِ، اب تو فیصلہ اللہ ہی کا ہے، العلی الکبیر، جس کی شان بہت اونچی ہے، جس کی ذات بہت بڑی ہے۔ هُوَ الَّذِي يُرِيكُمْ آيَاتِهِ، وہی ہے جو تمہیں اپنی نشانیاں دکھاتا ہے۔ وَيُنَزِّلُ لَكُم مِّنَ السَّمَاءِ رِزْقًا، اور تمہارے لیے آسمان سے رزق اتارتا ہے۔ آسمان سے رزق اتارنے کا مطلب کیا ہے؟ قرآن کریم میں جگہ جگہ آسمان سے رزق اتارنے کا ذکر ہے۔ وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ، کہ آسمان میں تمہارا رزق ہے۔ اسی طرح اور بھی مختلف جگہوں پہ اللہ تبارک و تعالی آسمان سے رزق اتارنے کا ذکر کرتے ہیں۔ تو اس کے کئی مطلب ہو سکتے ہیں۔ اس کا ایک مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہاں رزق سے مراد بارش ہے، کہ بارش جو زمین پہ اترتی ہے، اسے بارش ہی کی وجہ سے انسان کے رزق کے اسباب پیدا ہوتے ہیں، کہ وہی بارش زمین میں ہریالی پیدا کرتی ہے، پھر غلہ اگتا ہے، انسان اس کو خریدتا ہے یا کاروبار کرتا ہے یا جو بھی کرتا ہے، اور اسی بارش کی وجہ سے فضا بہتر ہوتی ہے، ماحول اچھا ہوتا ہے، تو کاروباری ماحول جو ہے وہ سازگار ہوتا ہے۔ تو گویا بارش ہی انسان کے رزق کا سبب بنتی ہے۔ اس وجہ سے قرآن کریم میں جگہ جگہ بارش ہی کو رزق کہا گیا، کہ آسمان سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے لیے رزق اتارا بارش کی صورت۔ اور ایک مفہوم یہ بھی ہو سکتا ہے کہ انسان کا جو بھی رزق ہے وہ اللہ کی طرف سے اتارا جاتا ہے، اللہ کی طرف سے دیا جاتا ہے۔ آپ جو دکان بناتے ہیں تو وہ رزق نہیں ہے، وہ سبب ہے۔ ملازمت کرتے ہیں تو وہ رزق نہیں ہوتا، وہ سبب ہوتا ہے۔ وہ آپ کی جد و جہد ہے، وہ سبب ہے۔ اس سبب کا جو نتیجہ اللہ تعالیٰ آپ کو دیتا ہے وہ رزق ہوتا ہے۔ وہ تھوڑا بھی ہو سکتا ہے، وہ زیادہ بھی ہو سکتا ہے۔ انسان سبب کا مکلف ہے، نتیجے کا نہیں ہے۔ گویا آپ سبب اختیار کر سکتے ہیں، اس سبب کے نتیجے میں برکت کتنی آتی ہے، رزق کتنا آتا ہے، اس میں انسان کا کوئی عمل دخل نہیں ہوتا۔ یہ براہ راست اللہ جل جلالہ کی مشیت کے تحت ہوتا ہے۔ اب یہ جو بارش اترتی ہے تو انسان کو غور کرنا چاہیے کہ اس میں کتنی ساری چیزیں کار فرما ہوتی، یعنی ایک بارش کے اترنے پر ہی اگر غور کیا جائے کہ اس میں سورج کا بھی تعلق ہے، اس میں ہوا کے دباؤ کا بھی تعلق ہوتا ہے، اس میں حرارت اور برودت کا بھی تعلق ہوتا ہے، اس میں پانی کا بخارات کا بھی تعلق ہوتا ہے، یہ تمام چیزیں ایک خاص تناسب سے ملتی ہیں تو بارش اترتی۔ تو ایک بارش پر ہی اگر ایک آدمی غور کر لے تو اسے پتہ چل سکتا ہے کہ یہ ساری چیزیں خاص تناسب سے خود بخود تو نہیں اعتدال پہ آ گئیں اور اس کے نتیجے میں پھر بارش ہوگی۔ آخر کوئی ذات ہے جو ان تمام چیزوں کو کنٹرول کرتی ہے اور پھر ان کو اس نہج پہ لاتی ہے کہ ان سے بارش اترتی ہے اور زمین پر رہنے والے اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ تو ایک بارش ہی کی صورتحال پہ بندہ مومن غور کر لے تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت حاصل کر سکتا ہے۔ وَيُنَزِّلُ لَكُم مِّنَ السَّمَاءِ رِزْقًا، اور تمہارے لیے آسمان سے رزق اتارتا ہے۔ وَمَا يَتَذَكَّرُ إِلَّا مَن يُنِيبُ، جو دل سے اور نصیحت تو وہی مانا کرتا ہے جو دل سے رجوع کرے۔ وَمَا يَتَذَكَّرُ، اور نصیحت نہیں مانتا مگر یہ کہ إِلَّا مَن يُنِيبُ، جو دل سے رجوع کرتا ہے۔ نصیحت کس پر اثر انداز ہوتی ہے؟ وہی آدمی جو دل سے نصیحت کا طالب ہوتا ہے، تو نصیحت اثر بھی اسی پہ کرتی ہے۔ فَادْعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، لہٰذا اللہ کو اسی طرح پکارو کہ تمہاری تابعداری خالص اسی کے لیے ہو۔ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ، چاہے کافروں کو کتنا برا لگے۔ اب آپ اس آیت کو اس زمانے کے ماحول میں رکھ کے دیکھیں کہ وہ ماحول ایسا ہے کہ جو مسلمان ہوتا ہے پورا قبیلہ اس کے پیچھے پڑ جاتا ہے۔ تو ان حالات میں مسلمان کو کہا جا رہا ہے کہ کافروں کو جو بھی لگتا ہے لگا کرے، آپ کیا کرو، آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کرو۔ اب ہم خود اپنے آپ کو اس مفہوم کے ترازو میں رکھ کے دیکھیں تو ہمیں یہ سبق ملے گا کہ دنیا جو کہتی ہے کہا کرے، ہمارا کام کیا ہے؟ اللہ کی اطاعت کرنا۔ آپ کی ملازمت کی جگہ پر، کاروبار کی جگہ پر، آپ کی برادری، جو آدمی جو کہتا ہے سو کہے، آپ نے کیا کہنا ہے؟ کرنا ہے آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم پہ عمل کرنا۔ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ، چاہے کافروں کو کتنا ہی برا لگے یا چاہے ماحول کے والوں کو کتنا ہی برا کیوں نہ لگے، ہمارا کام کیا ہے؟ اللہ کی اطاعت کرنا۔ رفیع الدرجات ذو العرش، وہ اونچے درجوں والا، عرش کا مالک ہے۔ یلقی الروح من امری، وہ علی من یشاء من عبادہ، وہ اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے اپنے حکم سے روح نازل کر دیتا۔ یہاں روح سے مراد وہی ہے۔ وہی بھی تو انسانوں کے لیے زندگی کا ذریعہ ہے۔ جیسے بے جان جسم میں روح پڑتی ہے تو وہ جاندار ہو جاتا ہے، اسی طرح ایک ایسا آدمی جو راستے سے بھٹکا ہے، جب اس کو اللہ کا پیغمبر اللہ کا کلام پڑھ کے سناتا ہے
تو وہ راستے کی طرف آ جاتا ہے، یعنی وہ موت سے زندگی کی طرف آتا ہے۔ تو اس لیے اللہ کے کلام کو روح بھی کہا جاتا ہے۔ یہاں روح سے مراد اللہ کا کلام ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے حکم سے روح یعنی وہی نازل کر دیتا ہے اپنے بندوں میں سے جس پر چاہے۔ کیوں نازل کرتا ہے؟ لِيُنذِرَ يَوْمَ الطَّلَاقِ، تاکہ ملاقات کے اس دن سے خبردار کرے۔ یعنی یہ جو قیامت کا دن ہے جس میں ملاقات ہے، یعنی سارے لوگ آپس میں مل رہے ہیں، سب اکٹھے ہو رہے ہیں، ظالم بھی، مظلوم بھی، قاتل بھی، مقتول بھی، سب آپس میں مل رہے ہیں، تو اس دن کے ہیبت سے اور انجام سے لوگوں کو ڈرائے، اس لیے اللہ تعالیٰ وہی نازل کرے۔ یوم ہم بارزون، جس دن وہ سب کھل کر سامنے آ جائیں۔ قیامت کے دن تو کوئی چیز مخفی نہیں ہوگی، ہر آدمی کے اعمال اس کے سامنے ہوں گے، دوسروں کے بھی سامنے ہوں گے۔ اس دنیا میں تو آپ بہت ساری چیزیں خفیہ کر لیتے ہیں، قیامت کے دن کوئی چیز خفیہ نہیں ہوگی۔ لا یخفی علی اللہ منہم شیء، اللہ سے ان کی کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہوگی۔ اور اس دن پھر اللہ فرمائے گا لمن الملک اليوم، کہ آج کس کی بادشاہی ہے؟ للہ، ایک ہی جواب ہوگا کہ صرف اللہ کی، الواحد القہار، جو واحد ہے اور قہار ہے۔ الیوم تجزا کل نفس بما کسبت، آج کے دن ہر شخص کو اس کے کیے کا بدلہ دیا جائے گا۔ لا ظلم اليوم، آج کوئی ظلم نہیں ہوگا۔ ان اللہ سریع الحساب، یقیناً اللہ بہت جلد حساب لینے والا ہے۔ وانذرہم یوم الآزفۃ اذ القلوب، اور ان لوگوں کو ایک ایسی مصیبت کے دن سے ڈرائیے جو قریب آنے والی ہے۔ اور اس دن کیا ہوگا؟ اذ القلوب لدى الحناجر کاظمین، جب لوگوں کے کلیجے گھٹ گھٹ کر منہ کو آ جائیں، یعنی اس دن یہ حالت ہوگی کہ کلیجہ منہ کو آیا ہوگا، ایک گھٹن سی طاری ہوگی۔ ما للظالمین من حمیم ولا شفیع یطاع، ظالموں کا نہ کوئی دوست ہوگا اور نہ کوئی ایسا سفارشی جس کی بات مانی جائے۔ یعنی اس دن کوئی دوست نہیں ہوگا، کوئی سفارشی نہیں ہوگا۔ سفارشی نہ ہونے کا مطلب کہ کوئی ایسا سفارشی نہیں ہوگا جو جبراً کسی کو عذاب سے باہر لائے۔ ہاں، اللہ کی اجازت سے پھر شفاعت کرنے والے شفاعت کریں گے۔ یعلم خائنۃ الاعین، اللہ آنکھ کی چوری کو بھی جانتا ہے۔ وما تخفی الصدور، اور ان باتوں کو بھی جن کو سینوں نے چھپا رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ تو سب کچھ جانتا ہے۔ جیسے میں نے پہلے کہا کہ یہ ظاہر ہونا، خفیہ ہونا، یہ تو ہمارے حساب سے، کوئی چیز ہمارے سامنے ہوتی ہے، کوئی اوجل ہوتی ہے، اللہ کے لیے تو سب کچھ ظاہر ہے۔ واللہ یقضی بالحق، اور اللہ تبارک و تعالی برحق فیصلے کرتا ہے۔ والذین یدعون من دونہ لا یقضون بشیء، اور اسے چھوڑ کر جن کو یہ پکارتے ہیں وہ کسی چیز کا فیصلہ نہیں کر سکتے۔ یہ جو جن بتوں کے پیچھے یہ بھاگتے ہیں، ان بتوں کے ہاتھ میں تو کچھ بھی نہیں ہے۔ ان اللہ هو السمیع البصیر، یقیناً اللہ ہی ہے جو ہر بات سنتا ہے، سب کچھ دیکھتا ہے۔ اولم یسیروا فی الارض، اور کیا ان لوگوں نے زمین پہ یہ زمین میں چلے پھرے نہیں؟ فینظروا، کہ یہ دیکھیں، کیف کان عاقبۃ الذین کانوا من قبلہم، کہ جو لوگ ان سے پہلے تھے ان کا کیسا انجام ہو چکا ہے۔ قرآن کریم ہمیں خود دعوت دیتا ہے کہ لوگوں زمین میں چلو پھرو، سیر و سیاحت کرو، لیکن سیر و سیاحت کا ایک خاص مقصد ہونا چاہیے، اور وہ مقصد ہے عبرت، کہ انسان زمین میں چلے پھرے، اللہ کی نعمتوں کو دیکھ کر اللہ کا شکر ادا کرے۔ اور اگر کہیں پر کوئی ایسی قوم نظر آتی ہے کہ جس قوم پہ اللہ کی جانب سے عذاب آیا ہے، کہیں گزشتہ اقوام کے آثار نظر آتے ہیں، تو ان کو دیکھ کے ان سے عبرت حاصل کیا جائے۔ یہ جو ہمارے ہاں سیر و تفریح کا تصور ہے، یہ مومن کی شایع نشان نہیں ہے۔ ہمارے ہاں سیر و تفریح کا مقصد صرف وقت اور مال کا ضیاع ہوتا ہے، بس صرف ہلہ گلہ کرنے کے لیے وقت کا ضیاع، یہ ہمارے ہاں سیر و تفریح کا مقصد ہے۔ یہ ایک مومن کے شایع نشان نہیں ہے۔ قرآن کریم کبھی بھی ایک مومن کو ایسا نہیں دیکھنا چاہتا کہ وہ اتنا بے پرواہ ہو کہ وہ ہنستا کھیلتا پھرے اور ایک دن نہیں ایک ہفتہ ہلہ گلہ کرتا پھرے، کسی چیز کا اس کو احساس نہ ہو، جیسے ہمارے ہاں نوجوان آج کل کرتے ہیں۔ تو یہ ایمان والوں کے شان ہی نہیں ہے جو ہمارے ہاں نوجوانوں کا شیوہ۔ سیر و سیاحت سے قرآن منع نہیں کرتا، وہ تو خود کہتا ہے کہ نکلو سیر کرو، لیکن اس کا ایک خاص مقصد ہونا چاہیے۔ مقصد کیا ہونا چاہیے؟ اللہ کی نعمتوں پر شکر اور آزمائش پر صبر۔ بہت ساری چیزیں آدمی کو نظر آتی ہیں، کہیں آپ کو سیر کے دوران بیمار نظر آئے گا، کہیں کوئی اپاہج نظر آئے گا، کہیں کوئی اور آزمائش کا شکار نظر آئے گا، تو اس موقع پر انسان شکر ادا کرے کہ اللہ تعالیٰ نے ایسی آزمائش سے میری حفاظت کی ہے۔ جو نعمتیں اللہ نے دی ہیں اس پہ اللہ کا شکر ادا کرے۔ اور جو ایک اضافی فائدہ ہے سیر و تفریح کا کہ آپ کے دماغ کو تازگی ملے،
آپ کے اوپر جو افکار کا ایک بوجھ ہے وہ آپ سے اتر جائے، وہ تو ویسے بھی مل جائے گا، لیکن یعنی اپنا ایک جو نظریہ ہے وہ تبدیل کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معروف فرمان ہے، آپ سب جانتے ہیں، انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیت پر ہوتا ہے۔ اس روایت کی ایک تشریح یہ بھی بیان کی گئی ہے کہ اعمال کا دار و مدار نیت پر ہوتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اعمال جن کا کوئی ثواب نہیں ہوتا، نہ کوئی ان کی سزا ہوتی ہے، محض جائز عمل ہے، آپ کی اچھی نیت اس جائز عمل کو عبادت بنا دیتی۔ اس کی ایک اور طریقے سے تشریح سن لیں کہ اعمال کی مختلف قسمیں ہوتی ہیں۔ کچھ اعمال وہ ہیں جو طاعات میں، عبادات میں آتے ہیں، جیسے نماز ہے، روزہ ہے، ذکر ہے، تلاوت ہے، یہ عبادات ہیں۔ کچھ اعمال وہ ہیں جو معصیت کہلاتے ہیں، جیسے اللہ کی نافرمانی، یہ معصیت ہے۔ کچھ اعمال وہ ہیں جو مباحات کہلاتے ہیں، جیسے بیٹھنا ہے، کھڑے ہونا ہے، اپنے گھر میں بیٹھنا، اپنے گھر میں کھڑے ہونا، کسی کو تکلیف نہ دینا، تو یہ بیٹھنا، کھڑے ہونا، سونا، کھانا، پینا، یہ سب کیا ہے؟ مباح اعمال، جن پہ نہ آپ کو ثواب ملتا ہے نہ آپ کو گناہ ہوتا ہے، یہ مباح عمل ہے۔ اب اگر آپ کسی مباح عمل کے لیے کوئی اچھی نیت کر لیں، اس کو سمجھ لیں کہ اگر آپ کسی مباح عمل کے لیے کوئی اچھی نیت کر لیں، وہ بابا جی سموسوں پہ لڑ رہا ہے، میری بات نہیں سن رہا، او یار اس کو دے دو، 2 سموسے اور دے دو۔ اگر کوئی آدمی کسی مباح عمل کے لیے کوئی اچھی نیت کر لے تو اس کی وہ اچھی نیت مباح عمل کو مباح کے درجے سے اٹھا کے عبادت بنا دیتی۔ یہ مطلب ہے انما الاعمال بالنیات کا۔ ایک فرض کریں آپ رات کو سوتے ہیں، اب اگر آپ بے فکری سے سوتے ہیں تو ٹھیک ہے، سوتے رہیں، مباح عمل ہے، نہ کوئی گناہ ہے نہ کوئی ثواب ہے۔ لیکن اگر آپ اس نیت سے سوتے ہیں کہ میں ذرا جلدی سو جاؤں تاکہ صبح بر وقت اٹھ کے نماز پڑھوں، اب یہ آپ کی اچھی نیت ہے نماز کی، کہ میں سوتا ہوں تاکہ میرے اندر توانائی پیدا ہو، میں نماز پڑھ سکوں۔ اب آپ کی یہ نیک نیت آپ کے مباح عمل کو مباح نہیں رہنے دے گی، اس کو اوپر اٹھا کے وہ پہلی ڈگری بنا دے گی، یعنی اعلیٰ ترین درجہ اس کو دے دے گی، وہ عبادت بن جائے گی۔ ساری رات سوتے رہیں، عبادت شمار ہوگی، نیکیاں ملیں گی۔ آپ کھانا کھاتے ہیں، مباح عمل ہے اگر آپ حلال کھانا کھاتے ہیں، اپنی ضرورت کے لیے کھاتے ہیں، نہ ثواب ہے نہ گناہ ہے۔ آپ اگر اس نیت سے کھانا کھائیں کہ میرے اندر توانائی آئے تاکہ میں اللہ کی عبادت کروں، عبادت کے لیے توانائی چاہیے نا، تو اس نیت سے آپ کھانا کھاتے ہیں، تو آپ کی یہ حسن نیت آپ کے اس مباح عمل کو عبادت بنا دیتی۔ کھانا کھاتے ہیں آپ اپنی ضرورت کے لیے، لیکن اللہ اس کو عبادت بنا دیتا ہے، آپ کو بیٹھے بٹھائے اجر ملتا رہتا ہے، جس کا آپ کو فائدہ بھی نہیں ہوتا، آپ کو علم بھی نہیں ہوتا۔ آپ اپنے گھر والوں پر خرچ کرتے ہیں، بیوی بچوں پہ، والدین پہ، اپنی ایک طبعی ضرورت ہے نا کہ ان کے ساتھ محبت ہے تو ان پہ خرچ کرنا ہے، تو ایک مباح عمل ہے۔ لیکن اگر آپ اس سے نیک نیت کر لیں کہ یہ میرے اہل و عیال ہیں، ان کی کفالت کا حکم اللہ نے دیا ہے، اور پھر آپ اللہ کے حکم کے لیے اپنے بیوی بچوں پہ خرچ کریں، تو آپ کا یہ خرچ کیا ہو جائے گا؟ ثواب ہو جائے گا۔ اسی لیے تو حدیث میں آیا ہے نا کہ بیوی کو لقمہ کھلانا یہ بھی صدقہ ہے۔ یہاں صدقے سے مراد وہ صدقہ نہیں ہے جو آپ کسی غریب پر رحم کھا کے دیتے، مطلب عبادت ہے۔ بچوں کو کھلانا وہ بھی عبادت بن جاتا ہے، بس صرف شرط یہ ہے کہ ہر کام کے درمیان آپ اللہ تعالیٰ کو لے آئیں۔ کوئی بھی کام کریں، سونا ہے، جاگنا ہے، اٹھنا ہے، بیٹھنا ہے، کھانا ہے، نوکری ہے، بیوی بچوں پہ خرچ ہے، ہر چیز سے پہلے آپ کیا کر لیں؟ اللہ تعالیٰ کو اس چیز میں لے آئیں، اللہ کے لیے کریں، تو آپ کے یہ تمام اعمال کیا بن جائیں گے؟ عبادات بن جائیں گے۔ تو یہ کوئی مشکل کام ہے، لیکن اس کے لیے ذرا مشق کرنی پڑتی ہے نا، اس کے لیے کوئی اضافی کام نہیں کرنا پڑتا، مشق کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، توجہ کی ضرورت ہوتی ہے۔ اور یہ توجہ کب ہوگی؟ جب ہم اس غفلت کی زندگی سے باہر آئیں گے۔ یہ جو غفلت کی چادر ہم نے سر سے لے کے پاؤں تک تان رکھی ہے، کسی چیز کی ہمیں پرواہ نہیں ہوتی۔ نوجوان کا ایک ہی کام ہے کہ بس ہنسنا، کھیلنا اور بس وہ کرنا۔ اس چیز سے جب ہم باہر آئیں گے، تھوڑی اپنے اندر تفکر پیدا کریں گے، پھر انسان کی توجہ ہوتی ہے، پھر وہ دیکھتا ہے کہ میں اللہ کے لیے کیا کر رہا ہوں۔ تو ہر چیز سے پہلے انسان کیا اچھی نیت لے کر آئے۔ یاد رکھیں، ولی بننے کے لیے ضروری نہیں ہے کہ آپ خانقاہوں میں جا کے چلہ کشیاں کریں۔ یہ جو ہمارے ہاں صوفیاء کے ہاں جو مختلف طریقے رائج ہیں اصلاح کے، اس کو طریقہ غزالیہ کہا جاتا ہے، یعنی یہ گزشتہ صوفیاء کے طریقوں کو امام غزالی نے اس کا نچوڑ بیان کیا، تو یہ ان کی طرف منسوب ہوتا ہے کہ کوئی آدمی خانقاہ میں جا رہا ہے، مراقبے کر رہا ہے، چلہ کشیاں کر رہا ہے،
یا وہ طویل وظائف کرتا ہے تو وہ بھی ایک طریقہ ہے اصلاح نفس کا. لیکن اگر کوئی آدمی اس طریقے پہ نہیں چل سکتا تو اپنی نفس کے اصلاح کا ایک سیدھا سادہ طریقہ وہ یہ ہے کہ گناہ سے دور ہو جائے، ہر چیز سے پہلے اللہ تعالیٰ کو لے آئے، نیک نیت کر لے. اور یہ جو صوفیاء کے ہاں طریقہ ہے اصلاح کا، صحابہ کے زمانے میں یہ نہیں تھا، اور نہ ہی بعد میں قرون اولیٰ کا جو زمانہ ہے اس وقت بھی یہ نہیں تھا. یہ تو بعد میں حضرات صوفیاء کرام نے لوگوں کے حالات کے پیش نظر ان کے لیے یہ طریقے تجویز کیے. جیسے فقہا نے مختلف اجتہادات کر کے لوگوں کو فقہی مسائل سمجھائے ہیں، تو صوفیاء نے بھی اجتہادات کیے لوگوں کو کے حالات دیکھ کر، انہوں نے پھر لوگوں کے لیے نسخے تجویز کیے. نقشبندیہ والوں کا اپنا طریقہ ہے، سہروردی حضرات کا اپنا طریقہ ہے، چشتی حضرات کا اپنا طریقہ ہے، قادری حضرات کا اپنا طریقہ ہے. کوئی ذکر کے ذریعے دل کی صفائی کرتا ہے، کوئی مجاہدات کرواتا ہے. میرے عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر میرے جیسا کوئی آدمی ان سلسلوں پہ نہیں چل سکتا، ان طریقوں پہ نہیں چل سکتا، تو اس کے لیے آسان راستہ ہے کہ وہ ہر کام سے پہلے یہ دیکھ لے کہ یہ کام میں نے اللہ کے لیے کرنا ہے، تو وہ کام اس کا عبادت بن جائے گا. تلاوت کرے، مسنون اذکار کرے، گناہ سے اپنے آپ کو بچائے، تو وہ اس آسان طریقے پر چل کر وقت کا سب سے بڑا ولی بن جائے گا. درجہ احسان اس کو حاصل ہو جائے گا اگر وہ اس طریقہ کار پر چلتا رہے. لیکن پھر وہی بات نا کہ اس کے لیے مشق چاہیے، مشق کرنی پڑے گی، غفلت کی چادر اتارنی پڑے گی، پھر جا کر اللہ تعالیٰ بندہ مومن کو یہ درجہ عطا کرتا. تو یہاں یہی فرمایا اولم یسیروا فی الارض فینظروا، کیا ان لوگوں نے زمین میں چل پھر کر یہ نہیں دیکھا کیف کان عاقبۃ الذین کانوا من قبلہم، کہ جو لوگ ان سے پہلے تھے ان کا کیسا انجام ہو چکا ہے. وہ کیسے تھے؟ کانوا ہم اشد منہم قوہ، وہ طاقت میں بھی ان سے زیادہ مضبوط تھے. وآثارا فی الارض، اور زمین میں چھوڑی ہوئی یادگاروں کے اعتبار سے، یعنی گزشتہ اقوام اتنی طاقتور تھی کہ آج کا انسان ان کے 10ویں درجے تک بھی نہیں پہنچ سکتا. جن اللہ نے انہیں جسمانی طاقت عطا کی تھی وہ پہاڑی تودوں کو اٹھا کے ادھر ادھر لے جاتے تھے، آج کا انسان ایک بڑا پتھر نہیں ہلا سکتا ٹیکنالوجی کے بغیر. تو اللہ فرما رہا ہے کہ وہ قومیں طاقت میں تم سے بہت آگے تھیں، ان کی تہذیبیں میں بہت عالیشان تھی، لیکن کیا ہوا؟ وہ سب مٹی میں مل گئے، کچھ باقی نہ بچا. تو اس کو دیکھ کے انسان کو عبرت حاصل کرنی چاہیے. فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ، پھر اللہ نے ان کے گناہوں کی وجہ سے انہیں پکڑ میں لے لیا. وَمَا كَانَ لَهُم مِّنَ اللَّهِ مِن وَاقٍ، اور کوئی نہیں تھا جو انہیں اللہ سے بچائے. کس نے انہیں اللہ سے بچایا جب اللہ کی پکڑ میں کوئی آ جاتا ہے؟ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانَتْ تَأْتِيهِمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ، یہ سب کچھ اس لیے ہوا کہ ان کے پاس ان کے پیغمبر کھلی کھلی دلیلیں لے کر آئے تھے. فَكَفَرُوا، تو یہ انکار کرتے تھے. فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ، اس لیے اللہ نے انہیں پکڑ میں لیا. إِنَّهُ قَوِيٌّ شَدِيدُ الْعِقَابِ، یقیناً وہ بڑی قوت والا اور سزا دینے میں بڑا سخت ہے. یعنی پیغمبروں کے کھلے دلائل کو دیکھ کر بھی وہ راستے پر نہ آئے تو پھر کیا ہوا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی لاٹھی جب حرکت میں آتی ہے تو پھر کوئی آدمی اس سے بچتا نہیں. ہمارے ہاں آج کل ہمارا تصور ہی بدل گیا نا، کہ اگر کوئی ایسی جگہ ہے جہاں اللہ کی آزمائش آئی ہے، وہاں بھی لوگ اللہ کی طرف متوجہ ہونے کی بجائے تصویر کشی کرتے ہیں. جیسے پچھلے دنوں چنیوٹ میں سیلاب آیا تھا، اس میں بہنسی بھی بہی چلی آ رہی تھی، لوگوں کے مال بہہ رہے تھے، تو یہاں سے لوگ جا رہے تھے دیکھنے کے لیے، عبرت کے لیے نہیں، دیکھنے کے لیے اور تصویر کشی کے لیے اور ویڈیوز بنانے کے لیے. کہیں ایکسیڈنٹ ہوتا ہے، ایک مومن کا دل نہیں بھرتا، اس کو عبرت نہیں حاصل ہوتی، وہ فوراً موبائل نکال کے تصویر کشی کرنے لگتا ہے. تو ہمارا یہ مزاج بن گیا ہے. یعنی نہ ہمیں اللہ کے عذاب سے کوئی خوف آتا ہے، نہ اللہ کی پکڑ سے ہمارے ہاں کوئی خوف ہے، نہ یہ خوف ہے کہ اس پہ حالات آئے ہیں تو مجھ پہ بھی آ سکتے ہیں. تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ جب بھی کوئی حالت درپیش ہوتی تھی جو معمول سے ہٹ کے ہوتی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز عمل کیا ہوتا تھا؟ آپ نماز کی طرف متوجہ ہوتے. جیسے اگر سورج گرہن ہوا ہے تو آپ نماز پڑھ رہے ہیں، چاند گرہن ہے تو معمول سے ہٹ کر حالت ہے تو آپ نماز پڑھ رہے ہیں. کبھی کوئی سرخ آندھی آ گئی ہے، معمول سے ہٹ کر ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تیزی کے ساتھ مسجد کی طرف تشریف لے جا رہے ہیں. اور دیکھنے والوں نے اس کو تعبیر یوں کیا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اپنی چادر مبارک کھینچتے ہوئے جلدی سے مسجد کی طرف تشریف لے جا رہے ہیں. یعنی جب بھی کوئی معمول سے ہٹ کر کوئی حالت ہوتی تھی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کی طرف تشریف لے جاتے. تو یہ امت کو ایک درس ہے کہ دیکھو جب حالات میں تغیر آتا ہے
تو اس کو انجوائے کرنے کی بجائے اس سے عبرت حاصل کرنی چاہیے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ کی پکڑ آ جائے۔ کتنی اقوام ہیں جو ہوا سے ہلاک ہوئی ہیں، کتنی اقوام ہیں جو بارشوں سے ہلاک ہوئی ہیں۔ لوگ برف باری دیکھ کے اس کی تصویریں اتارتے ہیں، ویڈیوز بناتے ہیں۔ عبرت حاصل کرنی چاہیے کہ قوم نوح کو اللہ نے بارش سے ہی تو ہلاک کیا تھا نا، نیچے سے سیلاب آیا تھا، اوپر سے بارش برستی رہی تھی۔ تو یہ جو غیر معمولی حالات آتے ہیں، یعنی معمول سے ہٹ کے جو بھی کام ہوتا ہے، تو اس کو انجوائے کرنے کی بجائے اس سے عبرت حاصل کرنی چاہیے۔ اس موقع پہ ایک مومن کو مسجد کی طرف متوجہ ہونا چاہیے۔ سورج گرہن کی نماز ہمیں بتائی گئی ہے نا، چاند گرہن کے وقت نماز بتائی گئی۔ کیوں؟ یہ اس میں ایک سبق ہے نا کہ جب بھی کوئی غیر معمولی حالات آ جائے تو پھر بندہ مومن اس کو انجوائے نہیں کرتا، بلکہ اس سے وہ عبرت حاصل کرتا ہے، خوف میں مبتلا ہوتا ہے اور اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے۔ یہ لیکن پھر وہی بات، یہ اس وقت ہوگا جب ہم اس غفلت کی چادر کو اتار کے پھینکیں گے، ورنہ ہمارے اوپر ایک غفلت طاری ہے، کوئی چیز ہمیں اللہ کی طرف متوجہ نہیں کرتی۔ اگر کہیں کوئی بجلی گر جائے، آگ لگ جائے تو لوگ کیا کرتے ہیں؟ ویڈیوز بناتے ہیں۔ ایک آدمی کو کوئی قتل کر دے، وہ مقتول مر رہا ہے اور وہ دیکھنے والے کیا کر رہے ہیں؟ اس کی ویڈیوز بنا رہے ہیں۔ یہی عام چلن چل رہا ہے نا۔ تو مطلب یہ ہمارے حالات ہیں، اور اس میں کوئی غیر مسلم انوالو نہیں، ہمارا اپنا کام ہے نا۔ کوئی کسی چیز کی فکر نہیں ہوتی، بس یہی فکر ہے کہ ہماری تفریح کا کوئی انتظام ہو جائے۔ تو اللہ نے ہمیں دنیا میں تفریح کے لیے نہیں بھیجا، بندہ مومن دنیا میں تفریح کے لیے نہیں آیا۔ افحسبتم انما خلقناکم عبثا، تم نے یہ سمجھا ہے اللہ نے تمہیں ایسی بھیجا ہے دنیا میں ہنسنے کھیلنے کے لیے، ویڈیوز بنانے کے لیے، اور بس غفلت میں ہنسیاں ٹھٹے اڑانے کے لیے؟ دنیا میں ہم اس لیے تو نہیں آئے، دنیا میں ہمارے آنے کا ایک خاص مقصد ہے۔ باقی اللہ نے ہمیں یہ نہیں کہا کہ تم ہر وقت مسجد میں بیٹھو یا ماتھے پر تیوری چڑھا کے رکھو۔ مومن خوش مزاج ہوتا ہے، اس لیے حدیث میں آیا ہے کہ وقتاً فوقتاً اپنے دلوں کو تفریح دیا کرو، روح القلوب ساعتاً فساعتاً، وقتاً فوقتاً اپنے لیے، اپنے دلوں کے لیے تفریح کا سامان کرو۔ لیکن وہ تفریح، یہ تفریح نہیں ہوتی جو ہمارا نوجوان کرتا۔ وہ تفریح پھر یہی ہوتی ہے کہ ایک نوجوان ہر چیز میں سے کیا نکالتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کو نکالتا ہے۔